ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے۔ یہ حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مشورہ، اس پر عمل نہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اور حکم کے بھی کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے وجوب کا، واجب ہے، جیسے وتر ہے، وتر کی نماز واجب ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اور ایک درجہ ہوتا ہے مستحب۔ مستحب کو چھوڑنے کا حکم تو نہیں ہے، مستحب کو چھوڑنے کی ترغیب نہیں ہے کہ مستحب چھوڑا کرو، چھوڑ دیا مصروفیت کی وجہ سے تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ ورنہ یہ جو مستحب اعمال ہیں، نفل اعمال، یہ قیامت کی ضرورت بن کر سامنے آ سکتے ہیں کہ فرائض میں کمی ہے، بھئی دیکھو اس کے جھولی میں نوافل ہیں نہیں ہیں، تو ان نوافل سے اس کی فرض کی کمی کو پوری کیا جائے گا، تو وہ آخرت کی ضرورت بن گئی۔ دنیا میں ضروری تو نہیں، لیکن آخرت کی ضرورت بن گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ حکم ہے، یہ حکم وجوب کے درجے کا ہے، یعنی جائز ہی نہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ دوست یہاں قرآن نے جو کہا ہے اولیاء، اس کا واحد ہے ولیٌ، کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے۔ یہ اولیاء اس ولیٌ کی جمع ہے۔ ولی عربی زبان میں جو ولی ہے، وو لام یا ولیٌ، قرآن کریم میں بھی لفظ آیا اللہ ولی، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا، وہاں آیا لفظ ہے۔ دیکھو زبانی جمع خرچ کو دوست نہیں کہتے، پہلے اس دوست کی حقیقت کو سمجھو تو سارا مضمون آسان ہے۔ ولیٌ جو عربی میں ولیٌ ہے، وہ زبانی جمع خرچ کو نہیں کہتے۔ وہ کبھی ملاقات ہوگی تو چائے پلا دیا، ملاقات ہوئی تو حریرہ پلا دیا، اتنا کھاتے وقت گھر میں داخل ہو گیا تو کھانا کھلا دیا، اسے نہیں کہتے دوست۔ دور سے کر دیا اسے دوست نہیں کہتے۔ دوست کہتے ہیں قلبی وابستگی کو، دل اس سے لگا ہوا ہے، دل اس سے لگا ہوا، دلی قلبی وابستگی کو دوست کہتے ہیں، زبانی جمع خرچ کو دوست نہیں کہتے۔ اور جو دوستی اس درجے ہوتی ہے، وہ دوستی دوست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ پوری حقیقت سمجھ میں آئی؟ اس درجے کی دوستی جس سے رکھو کہ دل بھی اس سے ملا ہوا ہے، زبانی جمع خرچ نہیں، دل بھی اس سے ملا ہوا، ایسی جس سے بھی دوستی رکھو تو اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ اور انسان کی جو طبیعت ہے اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اشتراک،
چوری کرتی ہے، انسان کی طبیعت چوری کرتی ہے. یعنی ایک آدمی کسی کے ساتھ دلی وابستگی رکھتا ہے، اس کی صحبتوں میں بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو طبیعت، ایک تو انسان کی طبیعت نقال واقع ہوئی ہے، جو دیکھتا ہے انسان کی طبیعت اسے نقل کرنے جاتی ہے، اور طبیعت چوری کرتی ہے. سامنے والے کے صفات غیر شعوری طور پر وہ چراتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ چند دن کے بعد ویسے دوست کی حرکتوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے. وہ جو بولے گا وہ بولنے لگتا ہے، وہ جیسے سوچے گا ویسا سوچنے لگتا ہے. اس کے خیالات، نظریات، جذبات، اس کے رات دن بدل جاتے ہیں، عقائد بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں. یہ بنیاد ہے. اس لیے منع کیا گیا ہے دوستی رکھنے سے، کہ اس درجے کی دوستی رکھو گے تو کفر کے جراثیم منتقل ہونے کے بہت امکانات ہیں. اور اسلام یہ چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے مظاہر ہیں. ہمارا مربی اللہ ہے، ہماری تربیت کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے. تو ایمان کو اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان دنیا سے بچا کر لے جائے. اس وقت بچا کر لے جائے گا آدمی جب چوروں سے بچایا جائے گا، جب ڈاکوؤں سے بچایا جائے گا. ہاں، چھوٹے بچے کو سام کے قریب جانے سے بچاتے ہیں، شیر کے قریب جانے سے بچاتے ہیں، زہر کے قریب جانے سے بچاتے ہیں. کیوں بچاتے ہیں؟ تاکہ بچہ زندہ رہے. اسی طرح ان تمام اسباب کو سے اسلام روکتا ہے، قریب جانے سے جو ہے وہ تاکیدن منع کرتا ہے. ان تمام دروازوں سوراخوں کو بند کرنا چاہتا ہے کہ جن کے قریب جانے سے آدمی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، یا ایمان میں خلل آئے. اور کافروں کی دوستی سے اس کا شدید خطرہ ہے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ. ہاں، اگر وہ مہمان بن گیا، اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، وہاں تک ٹھیک ہے. اور آگے آ رہی روایت وہیں میں تشریح کروں گا. پہلے یہ حکم سمجھ میں آ گیا، حکم اور ولی ان کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے یہ سمجھ میں آ گیا. حکم کی علت یہ ہے کہ کفر کے جراثیم منتقل نہ ہو. اور اگر تم کافر کو دوست بناؤ گے تو کفر کے جراثیم منتقل ہونے کے امکانات ہیں. کفر تو بہت دور کی چیز ہے، کفر تو بہت دور کی چیز ہے. آپ ابھی وتر پڑھے نہیں پڑھے؟ ابھی وتر پڑھے نا، اس میں دعائے قنوت میں کیا پڑھے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. جو تیری کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں کہتے؟ کیوں چھوڑتے ہو؟ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو ان کے اثرات منتقل ہوں گے. یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلمان فاجروں کے بارے میں ہے. یہ کہ فاسق چھپ کے گناہ کرتا ہے. فاسق کیا کرتا ہے؟ چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور ابھی اس کے اندر شرم باقی ہے، ابھی پوری طرح شرم ختم نہیں ہوئی، اسی لیے تو چھپ کر گناہ کر رہا ہے. اور جب گناہ کرتے کرتے وہ شرم بھی رخصت ہو جائے گی تب کھلا گناہ کرنے لگے گا. اب سمجھ لو کہ جو بچی کچی شرم تھی، حیا تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اب جب تیرے اندر شرم ہی نہیں ہے، شرم حیا جو گناہوں سے اور جو ہے ایسی ویسی باتوں سے، نازیبا حرکتوں سے روکتی تھی، وہی رکاوٹ ہی ختم ہو گئی. اب جو چاہے کرو.
ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک اور بات سمجھنے کی ہے. اچھا ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو اسلام پر لائے گا کون؟ ان کو دعوت کون دے گا؟ دیکھو جب دعوت دینے ہم جاتے ہیں تو ہم ان کے تابع نہیں ہوتے. وہ ہمارے تابع ہو کر سنتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. حکم یہی ہے سامنے والا تابع نہ ہو، وہ اپنے نظریات ہم کو سمجھانے لگے تو پھر ان کے پاس جانا چھوڑ دو. امام احمد نے فرمایا تھا سلام و امام احمد کی قبر پر کروڑوں برکتوں کا نزول ہو. امام احمد نے فرمایا عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ فاجروں اور کفار سے مناظرہ کرے، اس لیے کہ تم جواب دینے جا کر تم کہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. یہ ان کا کام ہے جن کو اللہ نے علم میں پختگی عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہے، جن کے خیالات و نظریات میں پختگی علی وجہ البصیرت قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، جو مؤثر ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ مؤثر ہو چکے ہیں، متاثر نہیں ہوتے ہیں کسی قیمت پر. ساری دنیا ایک طرف، ان کے خیالات میں اتنی پختگی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف تو بھی وہ نہیں متاثر ہوتے، وہ اثر انداز ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ مٹی کا گھڑا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ مٹکا، مٹی کا. اور جب تک وہ کچا رہتا ہے اس میں پانی ڈالو، مٹی کے کچے مٹکے میں پانی ڈالو تو وہ پانی کو تو کیا ٹھنڈا کرے گا، خود بہہ جائے گا. لیکن جب اسے آگ میں پکا کر اسے پکا کر دیتے ہیں، وہ جب پک جاتا ہے اب ڈالو تو وہ کیا ختم ہوگا، بلکہ جو پانی اس میں ڈالا جاتا ہے پانی کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ ہے کچے اور پکے کا فرق. جو کچا ہے وہ متاثر ہو جائے گا. معاصر بننے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر. اچھا یہ ملی تشخص کا بھی یہی تقاضا ہے. آدمی کی دینی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے، خودداری کا تقاضا بھی یہی ہے، دینی تقاضا بھی یہی ہے، ملی تشخص کا تقاضا بھی یہی ہے، خودداری و غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے. اچھا ایک بات اور پوچھوں، بولوں؟ ابھی قانون بن رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ تبدیلی انسداد تبدیلی مذہب، کسی کے مذہب کو تبدیل کرانے پر پابندی، روک، کہ کسی غیر مسلم کو تم مسلمان بننے کی دعوت نہیں دے سکتے. سمجھے میری بات آپ؟ پہلے اس کی اجازت تھی، کسی کو سمجھانا تو سمجھو، اس کے سمجھ میں آ گیا، وہ اپنے اختیار سے اسلام قبول کرتا ہے، عیسائیت قبول کرتا ہے. ہمیں کوئی، اس لیے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کہا جاتا تھا. لیکن اب یہ نعرے اٹھائے جا رہے ہیں تو اس کا اندازہ لگاؤ. اچھا ایک اور بات میں پوچھتا ہوں آپ کو، مسلمان کافر سے دوستی کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ لیکن وہ تم سے دوستی کرنا نہیں چاہتا. تو یہ بے حیائی نہیں ہے کہ ایک کافر ہمارے سے دوستی کرنا نہیں چاہتا، ہم اوپر پڑھ کر کے اس کی دوستی کر رہے ہیں. انگریز داڑھی رکھنا نہیں چاہتا اور ہم اس کی اتباع میں داڑھی منڈا رہے ہیں. یہ بے حیائی نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اسلام تنگ نظر ہے. تنگ نظر اسلام نہیں ہے، تنگ نظر وہ ہیں. وہ اسلامی لباس نہیں پہننا چاہتے، تم کو چڈی پہنا کر کے رہیں گے. ہاں اب مرد عورت سب چڈی پہن کر کے واکنگ کر رہے ہیں. وہ دوستی کرتا، اس کے دوستی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے سے دوستی کرنے کا ارادہ رکھتا تو وہ اسلام قبول کر لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوستی کرنا ہی نہیں چاہتا. جب وہ دوستی کرنا نہیں چاہتا تو تمہیں کیا ایسی پڑی ہے کہ تم جا کر کے اس کے اس کو گلے سے لگا رہے ہو. آگے کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. میں نے گزشتہ جمعہ حضرت خضر کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے، ایک بچے میدان میں کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو، معصوم بے گناہ نابالغ بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا خضر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بچہ بیچارہ کھیل رہا ہے، بے قصور ہے، نابالغ ہے، پکڑ کے تم نے قتل کر دیا،
کیا ضرورت کیا پیش آئی؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا، بڑا ہوگا تو یہ ان کے ماں باپ کو کفر کی طرف کھینچے گا، اس طور پر کہ یہ کفر کی طرف جائے گا، ماں باپ بچے کی محبت میں کفر کی طرف جائیں گے۔ یہ واقعہ قرآن نے سنایا ہے۔ اس میں سلام ہو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلامت فہم پر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تذکیر بصورت الکاف، ان کی کتاب ہے، 400 صفحے کی میرے پاس ہے اردو میں نے پوری پڑھی ہے۔ اس میں اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ قرآن یہ سبق دینا چاہتا ہے، یہ سنا کر کے یہ سبق دینا چاہتا ہے، ہر وہ دروازہ، ہر وہ سوراخ، ہر وہ سبب جس راستے سے کفر، سرکشی، بے حیائی آتی ہو اور ایمان کی قدر و قیمت دل سے ختم ہو جاتی ہو یا اس میں کمی واقع ہوتی ہو، انبیاء کی، صحابہ کی، بزرگوں کی، علماء کی عظمت کم ہوتی ہو، وہ تمام راستے، سوراخوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں، بہت تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، آیت کی تفسیر چل رہی ہے، ہر ایسے مسلمان کی صحبت جس کے پاس بیٹھنے سے شعائر، فرائض، واجبات، سنتیں تو سنتیں، ایک مستحب کی، ایک مسواک کی قدر و قیمت بھی اگر گھٹتی ہے تو ایسے مسلمان کی صحبت جائز نہیں۔ اسلام یہاں تک جو ہے وہ صحبت کے اثر کا قائل ہے، صحبت اثر کرتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو آدمی ایسا کرے گا، پہلے تو حکم دیا ایسا نہ کرو، لیکن جو ایسا ہماری بات کو نہ مان کر جو آدمی کافروں کو اپنا دوست بنائے گا تو پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، گیا وہ کام سے۔ اب ہر لمحہ خطرہ ہے، کفر کی کھائی میں گرے گا، اور ایسا گرے گا پھر اٹھنا مشکل ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے کوئی اندیشہ محسوس کرو اور اس سے بچنا چاہتے ہو۔ اندیشہ کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو تم کیا کرو؟ ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، رسمی خوش اخلاقی، چائے پلا دو، کھانا کھلا دو، تمہاری عید برات میں ان کو کھانا بھیج دو، مٹھائی بھیج دو، خوشی کے موقع پہ ان کو بھی شریک کرو، اگر پڑوسی ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام ایک عقیدے کا باب ہے جس میں سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا، باقی حسن سلوک کرو، نفع پہنچاؤ، احسان کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے دو، ان کی شادیوں میں ان کے بچوں کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے دو، ان کے بچوں کی اسکول میں تعلیم کے لیے فیسوں کی ضرورت ہے تو دو، پانی پلاؤ، جس کو چیز کی ضرورت ہے دو، لیکن عقیدے میں سمجھوتے کا اسلام قائل نہیں۔ عقیدے میں اتحاد کی بات یا تو باطل کی اسٹیج سے آتی ہے یہ آواز، یا نہیں تو اہل سیاست کی طرف سے بات آتی ہے، ان کے پلیٹ فارم سے یہ نعرہ بلند ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو، تین چیزیں، ایک ہے موالات یعنی دوستی، جگری دوستی، قلبی دوستی، وہ تو جائز نہیں کسی حال میں۔ یہ ایک ہے مدارات، ظاہری خوش خلقی، یا نہیں تو نقصان سے پہنچنا، نقصان سے بچنے کے لیے، یا نہیں تو سامنے والے کو کوئی نفع پہنچانا اس کی دینی مصلحت کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اپنا کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے یا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ان کے محفلوں میں آدمی کافروں سے دلی دوستی اختیار کرے، یہ جائز نہیں۔ یا کوئی مہمان بن گیا، اس کا اکرام جائز ہے، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر مسلم بھی آتے تھے، ان کا حضور اکرام کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ قبول کر رہے ہوں، اس میں مداہنت نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے تم کو، یعنی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کافروں کی دوستی کرنے سے، کافروں سے دوستی کرنے سے ان کی عظمت آئے گی تمہارے دل میں، تو کافروں کا پاس و لحاظ کرنے کے بجائے تم میرا ہی پاس و لحاظ کر لو،
اللہ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں اور اپنی عظمت یاد دلاتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور دنیاوی مفاد کے لیے تم اپنے عقیدے کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ ان کے محفلوں میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یہ دنیا کی فانی عزت حاصل کرنے کے لیے اور چند پیسوں کے لیے تم عقیدے کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. تمہیں مرنا نہیں ہے، یہ ہے اس کا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کی اس ٹکڑے میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، مرنے کے بعد کی زندگی کو جب آدمی بھلا دیتا ہے نا، تو وہ آدمی عقیدے کا سودا کرنے تیار ہو جاتا ہے. یا تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ہی نہیں مانتا، یا مانتا ہے تو اسے وہ عقیدہ کا استحضار ہی نہیں ہے. ہاں، اگر آدمی کو مرنے کی بعد والی زندگی کا استحضار رہے تو آدمی کافروں سے دوستی نہیں کر سکتا. اگر کافروں سے دوستی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کی بعد والی زندگی کا عقیدہ اس کا نہایت کمزور ہے. اس عقیدے کی کمزوری نے اسے کافروں سے دوستی کرنے پر مجبور کیا ہے. اسے اندازہ ہی نہیں ہے کتنی خطرناک راستے پر جا رہا ہے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. کہتے ہیں تم دلوں میں جو چاہے چھپا لو یا ظاہر کرو، یہ ظاہر و باطن، یہ غیب، یہ شہادت، یہ سب تو اللہ، یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے. اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تمہارے دل میں کفر کی محبت ہے اور تم چھپا رہے ہو مسلمانوں سے، مسلمانوں کے صفوں میں گھسے ہوئے ہو لیکن ہو منافق، اندر سے تم مسلمان ہی نہیں ہو. میں ایک قصہ سنو توجہ سے سنو گے. علی میاں صاحب ہندوستان کے وہ عالم ہیں جن کو اللہ نے ہر ملک کے بادشاہ سے براہ راست خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا تھا. ہندوستان میں ایسے 2-4 ہی علماء ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے ہر بادشاہوں سے خطاب کرنے کا اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا تھا. اس میں علی میاں بھی ہے. کہتے ہیں 2-4 کے علاوہ، بولو، باقی تمام کو اندر سے بے ایمان پایا ہے. یہ مسلمان بادشاہوں کے بارے میں علی میاں صاحب کی رپورٹ ہے. کہتے ہیں تم اگر چھپاؤ گے کفر کو تو اللہ جانے گا. تم مخلوق سے چھپا سکتے ہو، میرے سے کیا چھپاؤ گے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اور جب چھپا نہیں سکتے تو کہتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تم کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے. کہتے ہیں کہ تم اللہ سے چھوٹ جاؤ گے، دنیا میں بچ جاؤ گے مخلوق سے، لیکن آخرت کا کیا ہوگا وہ تو سوچو. آگے کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. کہتے ہیں ہر آدمی، اس نے اچھا عمل کیا ہو یا برا عمل کیا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے سامنے موجود پائے گا. وَرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. آگے کہتے ہیں وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. ہر چیز اسی کو بعض ہمارے بزرگوں نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میدان محشر میں ہر انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی. ہر انسان کی زندگی کی فلم بن رہی ہے. ابھی سنیما تھیٹر میں جا کر لوگ فلم دیکھتے ہیں، وہاں انسان کی زندگی کی فلم چلا دی جائے گی. رات کو، دن کو، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، اچھا برا، چھوٹا بڑا، جو کچھ کیا ہو وہ سب آ جائے گا. بیٹھ کر کے انسان اپنی فلم لے گا زندگی کی، شرم سے اس کا سر جھک جائے گا، منہ دکھانے کا قابل نہیں رہے گا. وہ یہ تمنا کرے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. ارے یہ کیا ہو گیا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، اس کتاب نے تو ہر عمل کو محفوظ رکھا ہے. وہ چاہے گا کہ ہمارے اور اس نامہ اعمال کے درمیان یہ جو ہے بڑا فاصلہ ہو جائے.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ اپنے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، نہ ظاہر میں کرو نہ باطن میں کرو، نہ چھوٹے امور میں کرو نہ بڑے امور میں کرو۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، سب سے زیادہ قابل قدر اللہ ہے، سب سے زیادہ قابل احترام چیز اللہ کا حکم ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر بہت زیادہ شفیق ہے۔ یہ رؤوف رحیم سے زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اسی شفقت کا یہ نتیجہ ہے کہ جس طرح کسان کیڑے مکوڑوں سے اپنے درخت کو بچاتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، زہریلے کیڑوں سے اپنے فصل کو بچاتا ہے، اور اس کے اطراف گھاس اگتی ہے، غیر ضروری گھاس جو اس کی مطلوبہ گھاس نہیں ہے اسے بھی اکھاڑتے رہتا ہے تاکہ یہ اصل درخت کو نقصان نہ پہنچے، اس کی بڑھوتری میں کمی نہ آئے، اس کی فصل میں کمی نہ آئے۔ سپاری کا درخت ہوتا ہے، اس کے اطراف ایسے ویسے گھاس اگاتی ہے تو اس کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ یہ اس اصل درخت کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ایمان کو خراب کرنے والے زہریلے کیڑوں سے، صحبتوں سے اسلام بچانا چاہتا ہے۔ یہ صحبت ہے نا، مشہور ہے، یار بد مارے بد سے خطرناک ہے۔ مار کہتے ہیں سانپ کو، یہ برے آدمی کی دوستی یہ زہریلا سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ امام غزالی اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے لکھا کہ یار بد، برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لیکن برا دوست پکڑ کر لے جا کر گناہ کرانے تک نہیں چھوڑتا، ملوث کر کے ہی چھوڑے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ آگے اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، کہتے ہیں فاتبعونی، حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے قل، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، حضور کے ذریعے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ کیا اعلان کرا؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، یعنی تو اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ اللہ بتاتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو یا نہیں، اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو یا نہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں، وہ فیصلہ تم کرو، اور سنجیدگی سے کرو، تسلی میں، اطمینان سے کرو، جلدی نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے اور تم اپنے ارادے میں سچے ہو تو اللہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں، فاتبعونی، آپ کہیے لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے کامل نمونہ بنا کر بھیجا، ہر شعبے کے لیے میں آئیڈیل ہوں، انسانوں کے ہر طبقے کے لیے میں آئیڈیل ہوں، ڈاکٹروں کے لیے بھی، انجینئروں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، محدثین، مفسرین، فقہاء کے لیے بھی، کسانوں کے لیے بھی میں آئیڈیل ہوں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، پوری انسانیت کے ہر طبقے کے لیے اور ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے میں آئیڈیل ہوں، مالداروں کے لیے بھی میں آئیڈیل ہوں، غریبوں کے لیے بھی میں نمونہ ہوں، ہاں، اور ہر حال میں کامل نمونہ ہوں۔ اللہ نے مجھے جامع الکمالات بنایا ہے، اور اولین و آخرین کہ تمام کمالات و علوم کو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سمو دیا ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین۔ ہاں، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اسے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ لو کنت صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ کہتے ہیں ھذا لعمری، ایک شاعر کہتا ہے کہ تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تاثیر الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ عربی ہے، کہتا ہے کہ تجھے اللہ سے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، محبت کے دعوے بھی جاری ہیں اور نافرمانیاں بھی جاری ہیں۔ تاثیر الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، ایسی محبت تو ہم نے سنی نہیں اور نہ دیکھی ہے، اور نہ ہم نے ایسی محبت پڑھی ہے، اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کی نقل کرنے کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں اگر کوئی یہ دیکھنا ہو کہ کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو یہ دیکھو کہ وہ حضور کی کتنی اتباع کرتا ہے. یہ کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے. جو جتنا زیادہ حضور کے قدم بقدم چلتا ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. ہاں یہی معیار ہے، یہی کسوٹی ہے. 2 قصے سناؤ آگے سنیجیے. پہلے فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ کسوٹی ہے. محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے. نفرت، ایمان، کفر، نفاق چھپی ہوئی چیز ہے. اسے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ کہتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تمہیں محبوبیت کی شان عطا فرمائیں گے. جو جتنی زیادہ حضور کی اتباع کرے گا اس کا دنیا میں ایک صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اسے محبوبیت عطا فرماتے. یہ محبوبیت اعلیٰ درجے کا کمال ہے. اللہ کی محبوبیت کوئی معمولی چیز ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے، اوقات ہے کہ اللہ سے محبت کرے، کہ اس کا سفر طے ہو، وہ چلتے چلتے اللہ تک پہنچ جائے. یا اللہ کا کرم ہے کہ کوئی حضور کی اتباع کرتا ہے تو آگے بڑھ کر اللہ خود ہی اٹھا لیتے ہیں، ورنہ یہ سفر طے ہونا آسان نہیں ہے. ایک باندی قصہ سناؤں، 3 قصے سناؤں گا. کتنے؟ ایک حضرت جنید کا، ایک حضرت نانوتی کا، ایک باندوی کا. ایک آقا نے ایک باندی خریدی. جب گھر آئے سو گئے دونوں. رات میں تہجد کو باندی اٹھی، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی. جب نماز مکمل ہوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ کہتی ہے اے اللہ، تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے، تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے اس کے صلے میں یوں فرما، اس کے صدقے میں یوں کر دے، اس کی برکت سے یوں کر دے. اس طرح دعا کر رہی. تو آقا لیٹا ہوا تھا، اس کے کانوں میں یہ دعا کی یہ آواز پہنچی. اس نے آواز دے کر کے کہا زور سے، او کیا کہتی ہو، ذرا غور کر لو. تم یہ کہتی ہو کہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے، اس کے بجائے یوں کہو کہ مجھ کو تجھ سے جو محبت ہے. تو باندی نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تجھ کو سلا کر مجھے اپنے دربار میں نہ کھڑا کرتا. یہ اللہ کی محبت کی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مال تو اللہ کافروں فاجروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں نا سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں. لوگ جب سونامی، زلزلہ، سیلاب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عذاب آیا. نماز سے محرومی اللہ کا عذاب ہے. جب حص مردہ ہو جاتی ہے نا تو عذاب کا احساس ختم ہو جاتا ہے. چمڑے والوں کے گھر میں کوئی لڑکی عطر والوں کی شادی ہو کر آتی ہے تو شروع میں احساس باقی رہتا ہے. جب ایک عرصہ رہنے لگتی ہے تو اسے وہی اچھا لگتا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کارواں لٹ گیا اور لٹنے کا احساس بھی ختم ہو گیا. دوسرا واقعہ سناؤں، وقت ہے آپ حضرات کے پاس؟ جی. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا. کہتے ہیں کہ خواب یہ ہے کہ بہت بڑا باغیچہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. سارے چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے. اسی درمیان ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، دبے ہوئے قدم، جھکی ہوئی نظریں اور محبت اور رعب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بڑے ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اسے تلاش کرتے ہوئے ایک آدمی جاتا ہے، ویسا جا رہا ہے. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی تم کون ہو؟ آخر تم جتنے آہستہ جا رہے ہو اتنے میں تو حضور واپس چلے جائیں گے. تو وہ کہتا ہے خطرہ تو مجھے بھی ہے، لیکن اصل میں حضور کے نشان قدم تلاش کر رہا ہوں کہ قدم بقدم ملا کر چلوں گا. تو خواب ہی میں جب یہ جواب سن کر پھر پوچھتا ہے پوچھنے والا تم کون ہو، آخر تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد قاسم ہے. میرا نام کیا ہے؟ اور میں نانوتا کا رہنے والا ہوں.
یہ وہی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، جس کے فیض کو اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ کوئی ملک، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم دیوبند کا واسطہ یا بلا واسطہ فیض نہ۔ ہزاروں لاکھوں علماء، بنگلور میں خود 1200-1300 علماء ہیں صرف ایک شہر میں۔ پوری ریاست، پورا ملک، پوری دنیا اب اسے پھیلاتے چلے جائیے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو انگریز کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا، 3 دن گھر میں چھپے رہے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت پولیس تلاش کر رہی ہے، کہا نہیں، غار ثور میں حضور 3 دن ہی چھپے رہے۔ یہاں تک قدم بقدم ملا کر چلنا، سنت کی اتنی اتباع کی، اللہ نے محبوبیت کی وہ شان عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے کوچے کوچے میں فیض پہنچا دیا۔ اللہ قبر پر، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ تیسرا، جنید بغدادی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، رہو۔ رہ کر کے دیکھا کہ کہیں ہوا پر اڑتے ہیں۔ عوام کا معیار یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا لڑکی کر دو، لڑکی کو لڑکا کر دو، ہیں؟ پتھر سے نہر جاری کر دو، ہوا پر اڑنا، پانی پر چلو، وہ بھی ہوتا ہے۔ وہ عجیب بات نہیں ہے۔ خواجہ اجمیری کے زمانے میں، خواجہ اجمیری کی جتنی پاورفل ولایت تھی نا، خواجہ نظام الدین اولیاء، بایزید بستامی، عبد القادر جیلانی، اتنی ہی پاورفل ولایت آج بھی ہے۔ آپ تعجب نہ کیجیے، میں رات دن انہی کے درمیان رہتا ہوں۔ اتنے ہی پاورفل اولیاء اللہ آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سونے کے سکے تھے، ہم چاندی کے سکے، نہ، وہ بھی سونے کے، آج کے اولیاء بھی سونے کے۔ وہی ایک نسبت ہے جو منتقل ہوتی ہے۔ تو 10 سال رہا، پھر حضرت میں 1 سال رہا، کہا میں جاتا ہوں۔ اچھا، آئے تھے کیوں، کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں تمہاری ولایت کا چرچا سن کے آیا تھا، لیکن یہاں نہ شور ہے، شرابہ ہے، نہ ہوا پر اڑنا، نہ پانی پر چلنا۔ تو کہا کہ او ہو، غلط فہمی ہو گئی۔ میاں اتنے دن رہے، کیا کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا حضرت وہ تو نہیں دیکھا۔ کہ اس سے بڑی کیا تم کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ سمجھے؟ اسی لیے اولیاء اللہ میں یہ مشہور ہے، بزرگوں کے کتابوں میں، الاستقامہ فوق الکرامہ، دین پر ثابت قدمی اور پوری استقامت کے ساتھ چلنا، یہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس کو کہا فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوبیت کی شان عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلے جب محبوبیت اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، پھر جبریل کو بلا کر کہتے ہیں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل محبت کرنے کے بعد پورے آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، اللہ بھی کرتے ہیں، تم سب کرو۔ اس کے بعد زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پہلے سب سے پہلے دنیا کے نیک لوگوں کے دلوں میں محبت آتی ہے، پھر بڑھتے 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 پوری دنیا کا عام و خاص، ہر کس و ناکس، عوام کیا، خاص کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، مرد عورت کے دلوں میں اس کی مقبولیت پھیلاتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ آسمانوں سے نازل ہوتی ہے مقبولیت۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آدمی کی سب سے بڑی ضرورت اس کی مغفرت ہے۔ کیا چاہیے اگر مغفرت ہو جائے تو؟ یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ واللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے، صرف معاف کرنے والے نہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ مفسرین کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہوں نے اس میں لکھا ہے غفور، بہت معاف کرنے والے، ایک کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو، آؤ تو صحیح، ہمارے دروازے کھلے ہیں اور 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ کمپنی میں تم نوکری کرتے ہو نا، 1 غلطی معاف، 2 معاف، 3 معاف، 10 معاف، 11ویں غلطی کرو گے نکال دیے جاؤ گے کان پکڑ کر کے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، روزانہ 100 بھی غلطی کرو گے، 1 مرتبہ کہہ دو اللہ معاف کر دے، سارے گناہوں سے قلم پھیر دوں گا، اور فعل باقی بھی نہیں، فعل ہی کو جلا دوں گا، زمین کے اس حصے سے بھلا دوں گا، فرشتوں کو بھلا دوں گا تاکہ فرشتے گواہی نہ دے سکے، اعضا سے بھلا دوں گا تاکہ یہ اعضا گواہی نہ دے سکے۔ رحم و کرم کی انتہا ہے۔ جتنے بھی گناہ کیے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ ادھر۔ اور کتنا بڑا بھی گناہ کر چکے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے کہتے ہیں رحیم، معاف بھی کروں گا اور میرے انعامات کا سلسلہ جاری بھی رکھوں گا۔ حد ہو گئی نہیں اللہ کی عنایت کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔